آج کل جو ایک فیس بک پہ اور نیٹ پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، بار بار چل رہی ہے کہ ایک مفتی صاحب ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے. تو بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا، درد ہوا کہ آج عام مجمع دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے. جنہوں نے دین کو سیکھا بھی، دین کو سینے میں لایا بھی، اور ان کا عمل ایسا معاشرے کے سامنے. تو علامہ اقبال کے ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تحریک قرآن ہو کر. کہ وہ پہلے زمانے کے مسلمان بھی ایسے تھے جو صرف نام کے مسلمان تھے، ان کا عمل دیکھتے، ان کے کردار دیکھتے، ان کی صفات دیکھتے. لیکن ہمارے اندر حضور کا قرآن موجود، حضور کی شریعت موجود، اور ہم کس نیک تک گر چکے ہیں. آج افسوس اس بات پہ لگتا ہے کہ یار ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کہ زنا جب عام ہوتا ہے آج کل، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہے؟ میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو وبائیں پھیلی کرونا کی، جو بھی وبائیں زنا عام ہونے کی وجہ سے پھیلی ہے، کہ امت زنا کی طرف زیادہ چل پڑی. کہ اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہمارے سینوں سے نکل گیا، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگا یہ کیمرے، یہ اللہ دیکھ نہیں رہا. تو اللہ کی ذات کو کچھ سمجھا بھی نہیں. تو بڑا افسوس ہوا، تکلیف ہوئی کہ یار ایک مفتی صاحب اور اس کا عمل، اس کا فعل کیسے جا رہا ہے. تو کیا ہم معاشرے کے بچوں کو کیا چیز پڑھائیں گے، کیا درس دیں گے، کیا سبق پڑھائیں گے، کیا انہیں دین سکھائیں گے؟ جو ہمارے استاد ہمارے ہو بڑے جو بچوں کو پڑھاتے، ان کا عمل فعل یہ ہوگا بچوں کے ساتھ. تو سننے میں یہ بھی آ رہا، پہلے بار بار اسے سمجھایا گیا تھا، بار بار بھی اسے ایس کی حرکات تھی. تو میں حکومت سے بھی اور ہر ایک سے کڑی سے سخت سزا دی جائے، جو شریعت کے مطابق، جو قانون کے مطابق سخت سے سخت دونوں کو سزا دی جائے. ایسی سزا دی جائے کہ قیامت تک کوئی ایسا عمل کر نہ سکے. یار ہم کس نیت تک گر چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا اتنا بھی خوف نہیں، اللہ کا ڈر اتنا بھی نہیں کہ مدارس کے اندر ان چیزوں کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اوپر کون سا لیبل لگا کہ ہمارا عمل کیسا ہے. کیا صرف لیبل لگنے سے ہمارے کام چل جائیں گے؟ فرعون ناکام کیوں ہوا، قارون حامان کیوں ناکام ہوئے؟ فرماتے کہ فرعون ہر چیز ظاہری عمل میں کرتا بھی حضور جیسا پہنتا تھا، لیکن اندر سیف نہیں تھا. آج ہم بھی ایسے ہیں کہ باہر میں بڑے معزز، باہر میں بڑے، لیکن تنہائی ہمارے کیسے. تو اس لیے بڑا افسوس ہوا کہ ہم یار کس نیک تک گر چکے ہیں. یہ تو حضور کی ایک دعا تھی کہ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے ایک آسانی کروا گئے کہ یا اللہ میری امت کا کے لیے. خدا کی قسم زمین آسمان پھٹ چکے ہوتے ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھ. زمین کہتی یا اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں پھٹ جاؤں دونوں کو دسنا دو زمین کے اندر. فرشتے اڑ جاتے آسمانوں کی طرف، یا اللہ یہ کیا عمل ہو رہا ہے. تو خدا کے بندے کس طرف جا رہے ہیں؟ ذرا اپنے دل کے اندر سوچو تو صحیح، ہم کیا ہو رہے ہیں. کفر ہم پہ دیکھ کے بھئی یار یہ کون سے مسلمان ہیں جن کے عالم بھی یہ کرے، جن کے دیندار طبقہ بھی یہ کرے، جن کے سارے یہ کرے. تو کیا کریں، اپنے آپ سے گلا کرتے ہیں کہ یار ہم کس طرف جا رہا، کس نیت تک گر چکے ہیں. حق تو یہ تھا کہ آسمان سے انگارے برستے ہم لوگوں پہ، پھر بھی بارشیں برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کہا ہی روزے کے نٹ پہ کیا کیا شعر ہو رہے، کیا کیا مسلمان ہیں. پہلے قوموں کے تھوڑے تھوڑے اس پہ اللہ تعالیٰ عذاب کو مسلط کر دیتا تھا. اللہ حکم نے پانی نہیں پینا، مچھلی نہیں پکڑنی، اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا. اور سارے اس امت کے سارے اس امت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی. تو اس لیے میرے ہر ایک سے درخواست ہے کہ یار تمہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنے اسلام دیا، ایسا عمل کرو کہ کم از کم اسلام کا جھنڈا تو بلند ہو سکے. کلاب کوثر پہ حضور کا سامنا کر سکے. حضور یہ تو نہ فرمائے تم لوگوں نے میرے دین کی دجیاں اڑائی تھی، جاؤ میرے سامنے سے.
تمہیں میں نے علم دیا، شعور دیا، تمہیں لقب دیا، تمہیں کتنی کتنی وہ دے گی، اور تمہارا عمل کیا ہے؟ تو اس لیے صرف عالم بن جانا کافی نہیں ہے، صرف حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، ایمان کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان بقدر ایمان کے چلے گا۔ اندر کا ایمان بنا، گناہوں سے رکے گا، جھوٹ سے رکے گا، زنا سے رکے گا، برائی سے نکلے گا، سود سے نکلے گا۔ اندر نہیں بنا ہوا، اب سارے مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو ہر چیز کا پتہ نہیں، لیکن کہ اندر ہمارا اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے، ہم ڈانچہ بن چکے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، ایک مردہ ہوتا ہے، اس میں ڈانچہ ہوتا ہے تو کسی کام کا نہیں ہوتا، تو ہم آج بھی ایسے کسی کام کے نہیں بن رہ گئے۔ تو اس لیے اول تو پوری امت سے یہ میری درخواست ہے کہ استغفار پڑھیں۔ ہاں، یہ قیامت کے آثار ہے، اور قیامت ہم پہ کیا آئے گی کہ ملک کا حال دیکھ کے کہاں سے کہاں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ دیندار طبقے سے کہتے ہیں روزانہ صبح اٹھے 2 رکعت نفل پڑھیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے شرور سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، دشمن کے شر سے بچا۔ ہر ایک سے کہتے ہیں استغفار کو کثرت سے پڑھیں، عام کریں استغفار کو۔ کیا نفسا نفسی کا دور ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، دماغ ایسے کام ہو رہے تھے دماغ میں ایکسپٹ بھی نہیں کر۔ تو اس لیے میرے ہر ایک سے، حکومت سے بھی، ہر ایک سے یہی التجا ہے، کچھ اس کی جو سزا بنتی ہے سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ اس سزا کو دیکھ کے کوئی ایسا عمل کرنے والا نہ بنے۔ آج ہمارے بچوں کے عزتیں میں، بیٹیاں بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ اگر یہ کام ہوتا رہا تو مدارس میں کون بھیجے گا بچوں، مساجد کے اندر کون بھیجے گا بچوں؟ تو خدا کے لیے ان تھوڑی کی وجہ سے پورے دین کی بدنامی نہ کرو، مدارس کی بدنامی نہ کرو، علماء حق کی بدنامی نہ کرو۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے تو پورے برے صابر پہ علماء دیوبند جیسے کوئی عالم نہیں ہے، لیکن تمہاری وجہ سے یہ ذلتیں برداشت کرنی پڑ رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن مجبوراً کچھ کہنا پڑ رہا ہے۔ میں خود طالب علم ہوں یار، اگر ہمارے عمل ایسے ہوں گے تو ہم پیچھے آنے والی نسلوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ کردار اپنا، حضور کا کردار کیسا تھا، کردار کی بات کر۔ ہاں، ایک تو چلو ایسے کوئی بہتان لگ جاتا ہے، یہ تو ہر چیز آیا ہے، دیکھیں ویڈیو کے اندر۔ خدا کے بندے ہم اتنے نیچ سے گر چکے۔ تو اس لیے میرے ہر ایک سے التجا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی قدر کرے، اور ایسا بن جائے جیسے میرا اللہ چاہتا ہے۔ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، صرف چند منٹ کی لیکن کتنی بدنامی ہو گئی، کتنے اللہ تعالیٰ نے لقب دیا، کتنے لوگ بدگمان ہو جائیں گے، بدظن ہو جائیں گے، نقصان کتنا زیادہ ہوا۔ تو میں کہتا ہوں ایسا عمل کرنے سے پہلے اگر کوئی بھی ہو تو اپنے آپ کو مار دینا ہی بہتر ہے، کہ میرے نبی کے، میرے دین کی بدنامی تو نہیں ہوگی۔ آج اگر مسلم دیکھ کے کیا کہہ رہا ہو، اور دوسرے دیکھ کے کیا کہہ رہا ہوں، یار ان کو دیکھو، ان کے بڑے یہ کام کرو، تو عام مجمع سے کیا گرا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک سے کہتا ہوں استغفار کی کثرت کو اپنا زبان پہ جاری کرے، دل کو ذکر سے تازہ و تازہ رکھے۔ دل زبان پہ ذکر نہیں ہوگا، دل کے اندر حیا اور یہ چیزیں کی فرق نہیں آئے گا۔ برائی کرو گے دل پہ اوپر اثر بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہر ایک سے پھر دوبارہ میری یہ التجا ہے کہ ایک تو اولاً ہر ایک استغفار کرے، کہ حال پہلے ہمارا پاکستانی ملک ڈوبا ہوا ہے ہر چیز کے اندر، تو صرف استغفار ہی ہے جو ان فتنوں سے، ان فسادات سے اور ان سے شروروں سے ہمیں بچا دے۔ تو اللہ سے دعا گا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروائے کہ جس میں دنیا میں بھی شرمندگی نہ اور آخرت میں بھی شرمندگی نہ ہو، کہ حضور کے سامنے پیش ہو رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہو ایھا المجرمین، مجرموں کی طرح نہیں،
ایوہ المجرمون کی طرح نہیں، حالانکہ اکرام اعزاز کے ساتھ جا رہے ہو. تو اس لیے میری یہی ہر ایک سے درخواست ہے، استغفار کو کثرت اپنائیں، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ جس سینے کے اندر جس زبان میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، ذکر نہ ہو نہیں سکتا خیر کی طرف آئے. ہر ایک سے کہتا ہوں، عام مجمع سے بھی کہتا ہوں، دیندار مجمع سے بھی کہتا ہوں، ہر ایک سے کہتا ہوں کہ دل کے اندر اللہ اللہ کا خوف بٹھائے. ہاں، دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ایسے ہمارے حالات ہوں، تنہائی ہماری پھر ایسے ہوگی. دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، پھر کوئی برائی کی طرف جا نہیں سکتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. صحابہ ناراض ہونے لگے قتل کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا، کوئی چاہتے کہ تیری ماں، تیری پھپھی، تیری بہن، تیری ان کے ساتھ. فرمایا یا رسول اللہ میں یہ ایسا نہیں چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھی ایسا نہیں چاہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دست سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، یا اللہ اس کے سینے کو ان سے پاک کر دے. پھر فرماتے ہیں وہ زنا کے برابر اس کی نفرت سے کوئی چیز بڑھ کے نہیں تھی، اتنی نفرت ہو گئی تھی. تو اس لیے میرے ہر ایک سے درخواست ہے کہ استغفار، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی یہ کرتے جائیں. اللہ جل شانہ ان شرور سے، ان آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین.